جب بات ہو رہی ہے کہ رد عمل آتا ہے، لوگوں کا تبصرہ آتا ہے، تو تبصرے اور تجزیے تو کیے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس چڑھائی کے اوپر جو انہوں نے وینیزویلا پہ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست وہ ساری کارروائی دیکھی کہ کیسے پریزیڈنٹ مادورو کو اٹھایا گیا، ان کی اہلیہ سمیت بستر سے نکال کر ہم لے کر آ رہے ہیں بہری جہاز کے ذریعے امریکہ، جہاں مینہٹن کی عدالت میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ جی یہ بھی بستر سے اٹھایا نا، جی 2 بجے تو ہوا، رات کے 2 بجے تو آپریشن ہوا، تو ظاہر ہے وہ تو نیم خوابی میں ہوں گے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، بے شک انہیں تھریٹ تھا لیکن اس کے باوجود وہ سوئے ہوئے تھے اپنے محل میں۔ اینیویز اس کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلز دی اور اپنی فتح کا جشن منایا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن بڑا اہم اعلان جس کو لے کر پوری دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اپنے آپریشن سے سبق نہیں سیکھا، ان کارروائیوں سے سبق نہیں سیکھا جو امریکہ پوری دنیا میں کرتا رہا جمہوریت کے نام پر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اقتدار کی جب تک سموتھ ٹرانزیشن وہاں نہیں ہو جاتی، منتقلی نہیں ہو جاتی، ہم چلائیں گے وینیزویلا کو اور پھر ہماری آئل کمپنیز وہاں جائیں گی۔ اچھا چلے، وہاں وینیزویلا میں تو وائس پریزیڈنٹ کو عارضی طور پر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے سر پر رکھ کر یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے، ادروائز امریکہ کچھ اور کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ وینیزویلا کو چلائیں؟ نہیں چلا سکتے وداؤٹ ٹروپس آن گراؤنڈ، مگر میرا نہیں خیال وہ ٹروپس آن گراؤنڈ کریں گے، بیکاز ٹروپس آن گراؤنڈ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ رہا ہے لانگ وارز۔ جہاں بھی امریکہ نے ٹروپس آن گراؤنڈ کیے نا، وہاں 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو لمبی جنگ چلی ہے، دوسرا امریکہ ہار گیا، بھاگنا پڑا پھر، کیونکہ ٹروپس آف گراؤنڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیجولٹیز نہیں لے سکتے، جی آپ کا ذہن ایسا ہے کہ ایک امریکن 10 دوسرے، مگر جب ٹروپس آن گراؤنڈ میں آپ کی کیجولٹیز ہوتی ہیں تو یو کانٹ، پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے آئی تھنک یہ ٹروپس آن گراؤنڈ والی تھریٹ جو ہے نا از ناٹ اے ریئل تھریٹ، بٹ جو ریئل تھریٹ یہ ہے کہ ہم چلائیں گے۔ اب وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلا سکتے ہیں نا، اگر جو وائس پریزیڈنٹ ابھی بنی ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جاتی ہے اور ان سے نیگوشیٹ کرتی ہے، 2-3 چیزیں انہوں نے نیگوشیٹ کرنی ہے۔ ان کا یہ مطلب کہ ہم چلائیں گے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے اب کوئی آئل جو ہے وہ چائنا کو ایکسپورٹ نہیں کرنا، ختم، بند۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آئل ریفائنریز ہیں جو کہ سپلائی کرتی ہیں، کروڈ آئل، ناٹ ریفائنریز، کروڈ آئل کی جو پمپنگ ہے، جو آپ کروڈ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ چائنا کو نہیں کریں گے، آپ ہمیں کریں گے، امریکہ کو کریں گے۔ اور کیوں امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں وینیزویلا 20 سال پہلے، 30 سال پہلے سارا جو تیل بنتا تھا وہ امریکہ کو سپلائی کرتے تھے۔ وینیزویلا جو تیل بناتا ہے یا کروڈ جو نکلتا ہے وہ بہت ہیوی کروڈ آئل ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ کی ریفائنریز کی ضرورت ہے۔ اچھا، امریکہ جو خود تیل بناتا ہے فرام شیل وہ بڑا لائٹ آئل ہے، یہ بڑا ہیوی ہے۔ جی اچھا، تو انہوں نے، امریکہ والوں نے اس وقت جب یہ وینیزویلا سے لیتے تھے تو انہوں نے ریفائنریز بنائی اس تیل کے لیے، اچھا، اور وہ ساری ریفائنریز ساؤتھ امریکہ کے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں، جہاں لوئزیانا ہے یا ٹیکسس ہے، وہاں ساری 8-10 ریفائنریز کانسنٹریٹ کی تھی۔ اس لیے کیونکہ وہاں سے لیٹن امریکہ وینیزویلا جانا شارٹیسٹ ڈسٹینس، ٹھیک، تو وینیزویلا کے جو آئل تھا ہیوی کروڈ وہ آتا تھا ڈیورنگ ٹو دیز ریفائنریز، ٹھیک، اینڈ یہ وہاں سے پروسیس کرتے تھے۔ اب جب سے یہ وینیزویلا جو ہے یہ چائنا کی طرف اس نے بھیجنا شروع کر دیا تو وہ جو ریفائنریز ہیں وہ خالی ہو گئی، ظاہر ہے وہ اب چل نہیں رہی ہیں۔ تو امریکن کارپوریٹ انٹرسٹ کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یہ وینیزویلن آئل ہمیں ملنا چاہیے، اور ہماری ساری ریفائنریز بند ہیں، ان کو ہم چلائیں گے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ بہت بڑا، اور یہ وہ کہیں گے ان کو کہ چائنا آپ نہیں بھیجیں گے، آپ ہمیں بھیجیں گے، اوکے۔ دوسری بات، وینیزویلا کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے، اس وقت لوسٹ ان دا ورلڈ، امریکہ کی ہائیسٹ ان دا ورلڈ، مور دین سعودی عربیہ۔ اچھا، سعودی عربیہ نمبر 2 پہ ہے میرا خیال ہے۔ جی نمبر 2 پہ۔ تو اب امریکہ وینیزویلا کو کہے گا کہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھائیں۔ آئل پروڈکشن وہ بڑھا نہیں سکتے بیکاز ان کے پاس جو ساری فیسلٹیز ہیں بہت پرانی ہیں، تو امریکہ یہ کہے گا کہ اب ہماری کمپنیز کو اجازت دیں، وہ آئیں گی، آپ کی جو کروڈ آئل کی جو ایکسٹریکشن کمپنیز ہیں ان کو ہم ماڈرنائز کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، ماڈرنائز کریں گے، اور تیل ہم لے جائیں گے۔ جی، تو یہ چلانے کا یہ مطلب ہے، ایک کہ چائنا کے ساتھ
ختم. ٹھیک. نمبر 2, چائنا کے ساتھ جو ساری ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے بند. بہت سے اس وقت جو ویپن سسٹمز ہیں وہ رشین چائنا کے ہیں وہاں, تو وہ بھی بند. اور تیسری یہ کہ ہماری کمپنیز آئیں گی اور آئل پروڈکشن بھی کریں گی اور ایکسٹریکشن بھی کریں گی اور ہم لے بھی جائیں گے. دس از واٹ ہی مینس. تو اگر جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہ بات مان لیتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کہہ رہا ہے ہم چلائیں گے. دس از واٹ اٹ مینس. یہ مطلب, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ وہ خاتون مچا دو جس کو نوبیل پرائز ملا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت بیکنگ تھی امریکہ کی بھی فساچا, تو وہ ان کو بڑا ہیومن رائٹس کیمپینر یہ وہ وغیرہ کیا, رائٹسٹ ہے وہ, اور اس نے کیا ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا ہے, مگر انہوں نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. جی, انہوں نے کہا آپ کی حمایت نہیں ہے. ہاں, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آلریڈی ڈیل ہو گئی ہے ڈیلسی کے ساتھ, دا وائس پریزیڈنٹ جو اب ایکٹنگ ہے اور ڈیفینس منسٹر. یہ میں نے کل کے پروگرام کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اہم ہی نہیں ہو گیا, یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. یہ کل کے شو میں ہی کل کے شو میں نے کہا, اور وہ ڈیل ہے جس کے تحت یہ بھی باتیں طے ہو چکی ہیں جی, تو کہ کس نے بننا ہے آگے اور وہ کیا تعاون کریں گے. اچھا, اور تو اسی لیے اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ بننے جا رہے ہیں ہاں, وہ اگر یہ پتہ چل گیا وینیزویلن عوام کو کہ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں تو وہ ان کے لیے مسئلے بن جائیں گے نا, بیکاز اٹس این انویژن فورس. وہ اس لیے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے, ہم کالونی نہیں بنیں گے, یہ نہیں بنیں گے. تو اگر ڈیفینڈ ہی کرنا تھا تو جب وہ ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تب کر لیتے. ہاں, آپ کیا تھے؟ ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کرنا از دی ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. وہ کیا ہو گیا آپ کی کتنی ایئر ڈیفینس اور آپ کا ریڈار اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ کہاں گئے سارے؟ فارغ ہو گئے نا. اور اب امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ایئر بیسز کو, ان کے سسٹمز کو جیم کر دیا, ہم نے یہ کیا. This is all a planned, fully planned operation, and I think they have succeeded in it. اور اب وہ وینیزویلا کو اسی طریقے سے چلائیں گے کہ اپنا پپٹ وہاں بٹھائیں گے. پپٹ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ الیکشن کی طرف بھی جائیں آگے, اور جو اگلے وہ بھی پپٹس. امریکہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اب ہر حکومت جو ہے دے ہیو ٹو بی اے پپٹ. وہ ہمارے کسی ہمارے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اینڈ فل اسٹاپ. اسی لیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیوبا کی طرف بھی توجہ دیں گے اور پھر لپک کے جائیں گے گرین لینڈ. وہاں بھی اٹس آئل, منرلس, آئل روٹس کو کنٹرول کرنا اینڈ منرلس کی ایکسٹریکشن. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ اکنامک اوبلیک امپیریلسٹ اسٹریٹجی. اکنامکس میں ٹیرفس, منرلس, آئل. جابز ان امریکہ, ریفائنریز چلنی شروع ہو جائیں گی. So you know it's part of the same outlook philosophy. تو بڑی کنسسٹنٹلی وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں.